اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، معلوماتی سلسلہ ہم ذکر کر رہے ہیں۔ سابقہ لیکچر میں بھی ہم نے ذکر کیا کہ بتوں کی اور آگ کی پوجا کس طرح شروع ہوئی۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ حضرت نوح کا جب طوفان آیا، حضرت نوح کے طوفان میں ہر کوئی غرق ہو گیا۔ کشتی بنائی، کافی عرصہ کشتی بنتی رہی، اور پھر تبلیغ جاری رہی کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، نجات پا جاؤ گے، لیکن سب مشرک ہو چکے تھے اور حضرت نوح کی فرما برداری نہیں کرتے تھے۔ لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ پھر حضرت نوح کی کشتی میں فقط 80 لوگ سوار ہوئے، 80 مرد و عورت سوار ہوئے، باقی تمام کے تمام غرق ہو گئے۔ یہاں ایک سوال کیا جاتا ہے جو امام علیہ السلام سے بھی سوال کیا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ پھر جو 80 بچے، تو پھر اس کا مطلب ہے کائنات میں تو بچے بہت زیادہ تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو بھی پھر اللہ نے غرق کر دیا، اور وہ بچے غرق ہو گئے تو ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ تو وہاں مولا فرماتے ہیں کہ خداوند کریم کی ذات نا انصافی نہیں کرتی۔ جب کسی قوم پر عذاب لے آتی ہے تو اس سے ایک عرصہ پہلے ان کی خواتین کو پھر بانجھ کر دیتا ہے خداوند کریم۔ تو حضرت نوح کی قوم کو 40 سال تک کوئی بچہ نہیں ہوا، 40 سال تک کسی خاتون کے ہاں بچہ نہیں ہوا، اور 40 سال کے بعد پھر یہ عذاب آیا۔ یعنی 40 سال کی کم از کم عمریں تھیں ان لوگوں کی جن کے اوپر یہ عذاب آیا۔ کوئی بچہ بھی حضرت نوح کی قوم میں نہیں تھا ایسا جو غرق ہوا ہو۔ مومنین سے ملتمس سے دعا میں یاد رکھا کریں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ معلوماتی جاری رہے گا۔ انشاءاللہ اس میں جو بھی اہل بیت علیہ السلام نے معلومات دی ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ اپنی مرضی یا اپنی ناقص تحقیق یا تاریخ ہم نہیں ذکر کریں گے، کیونکہ انسان ناقص ہے، اور انشاءاللہ ہم وہ چیز ذکر کریں گے جو کامل کی طرف سے ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ اور یہ بھی آپ روایت دیکھنا چاہیں تو آپ کو علل الشرائع کتاب میں یہ روایت مل جائے گی، اور دیگر کافی کتب میں یہ روایات موجود ہیں، اسباب بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ اس طرح کیوں ہوا، قوموں پر عذاب کیوں آیا، انبیاء پر یہ امتحانات کیوں ہوئے، انسان کی اس طرح خلقت کیوں ہوئی، اور زمین کس طرح ہے۔ باقی تمام چیزیں ذکر بھی کر رہے ہیں، آگے بھی کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔